پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیروز احمد بٹ، ٹیچر، گورنمنٹ مڈل اسکول زب کھرامہ، اور آج کا کلاس ہے کلاس 3 سبجیکٹ اردو اور سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام جناب عبداللہ تھا۔ ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام بی بی آمینہ تھا۔ ولادت کے چند مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور اس طرح وہ آپ کی رضائی ماں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ انتقال کر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ نہایت پیار اور محبت کے ساتھ کی۔ یعنی پیاری بچوں، یہ ایک لیسن جو آپ کی اردو کتاب میں ہے، تیسری جماعت کی اردو میں ہے، یہاں پہ ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہے۔ پیارے، پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پیارے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، جو 570 عیسوی میں عرب جو مکہ جو ہے عرب سعودی عربیہ، وہاں کا ایک شہر جس کو مکہ کہتے ہیں، وہیں پہ ان کی پیدائش ہو گئی ہے۔ اور ان کے والد جس کا نام عبداللہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے تھی تو ان کے والد کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جس کا نام تھا بی بی آمینہ، کچھ مہینے بعد یعنی کچھ سال بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ لیکن جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ عرب کا ایک رواج تھا، وہ جو رضائی مائیں ہوتی تھی، دائیں ہوتی تھی، ان کو وہ میڈس جو ہوتے تھے ان کے حوالے بچوں کو کرتے تھے، وہی ان کو پالتے اور پوستے تھے۔ تو اسی جو ریت کو برقرار رکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دادا نے ایک دائی کے حوالے کیا تھا جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ تھا۔ انہوں نے اس کو دودھ پلایا تو انہوں نے اس کی کفالت کی اور وہ اس طرح سے ان کی رضائی ماں بن گئی۔ تو 6 سال کے ہوئے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئی تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا جس کا نام تھا بی بی آمینہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح کی ان کی پرورش جو ہے، تو ان کے پرورش کی ذمہ داری پوری طرح سے ان کے دادا عبد المطلب نے اٹھائی ہے۔ لیکن جب 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا جس کا نام تھا عبد المطلب وہ بھی وفات کر گئی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے چاچا جن کا نام تھا ابو طالب، انہوں نے اپنی ذمہ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ جو ہے بہت ہی نہایت اور پیار محبت کے ساتھ کی، اچھی طرح سے کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچے اور نیک تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری، سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا بھی حکم دیا، ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں، اچھا انسان وہی ہیں جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تاکید کی، ضعیفوں، کمزوروں اور بے سہاروں کی مدد کرنا، یتیموں کی دلجوئی کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پہ تھوڑی بہت کچھ جانکاری یہاں پہ آپ کی کتاب میں جو دی گئی ہے ان میں یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچی اور نیک تھے۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی امانت کی خیانت نہیں کی۔ ان کے حوالے بچپن سے ہی وہ امانت دار سمجھے جاتے تھے، جو کسی کے راز، کسی کا امانت، کسی کے پیسے ان کے حوالے کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی امین تھے، وہ بہت ہی سچے تھے۔ اسی سچائی کو دیکھ کر آپ کو صادق بھی کہتے تھے اور امین بھی کہتے تھے۔ صادق سچا بولنے والے کو کہتے ہیں، اور امین امانت دار کو کہتے ہیں، جو کسی کی امانت داری کرتا ہے اور اس کی خیانت نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سادہ زندگی بسر کی، بہت ہی نرم طبیعت کی تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی وحی بھیجی اور نبوت کا اعلان انہوں نے 40 سال کی عمر میں کیا۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی انسانیت، بھائی چارہ اور نیک امن کے پیغام کو نوازتے تھے۔ ہمیشہ اپنی اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے بھائی چارہ، امن، سکون کا پرچار کرتے تھے۔ انہوں نے سیدھا راستہ دکھایا، ایک خدا کی عبادت کرنے کی ہمیں سکھایا، اچھی باتیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر کوئی برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ بہت ہی اچھے تھے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا انسان وہی ہے جس کے اچھے اخلاق ہو، اچھے اعمال ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صفائی پہ زور دیا ہے، صاف ستھرا رہنے کی تاکید کی ہے۔ کوئی کمزور ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی بے سہارا ہو، یتیم ہو، یعنی ان کی مدد کی اپیل کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اور ہر جگہ پہ۔ انہوں نے بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ سبقت کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی ہمیں سکھلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص تعلیمات تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے وہ رحمت للعالمین ہے، پوری عالمی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم پورے دن بھی ان کی خصوصیات کی وضاحت کریں گے وہ بھی کم ہے۔ اب چونکہ آپ کی لیسن میں یہیں پہ اتنا ہی دیا گیا ہے تو یہیں پہ ہم نے آپ کی لیسن مکمل کر دی۔ انشاءاللہ اس لیسن کے جو الفاظ و معنی ہیں اس کے بارے میں ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔